نصف شعبان کی رات. فرماتے ہیں اس رات اللہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے اور سوال کرتا ہے کوئی رزق مانگے اسے بھی دے دو، اولاد مانگے اسے بھی دے دو، بخشش مانگے اسے بھی دے دو، میری بارگاہ کا قرب مانگے اسے بھی دے دو، زندگی مانگے اسے بھی دے دو، حتیٰ کہ جو کوئی سوال کرنے آئے آج اسے خالی نہ لوٹاؤ، اسے جھولی بھر کے بھیجو. دوستان ذی وقار، میرے فیاضان گرامی قدر، ماہ شعبان المعظم پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی بہاریں لٹا رہا ہے، اور ہم اہل ایمان اس کے فیوز و برکات سے فیض یاب ہو رہے ہیں. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جسے سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے. اس مہینے کی ساری فضیلتیں، برکتیں، شانیں ایک طرف، اس مہینے کو حضور کا اپنا کہہ دینا یہ ایک طرف ہے. فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اور پھر سبحان اللہ قربان جائیں، یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف کے علاوہ بقیہ 11 مہینوں کی نسبت سب سے زیادہ روزے اسی ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے، اسی ماہ شعبان میں. اور ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں نے سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کس حال میں، یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، فرمایا ماہ رمضان اور ماہ شعبان کے علاوہ میں نے مسلسل 2 مہینے تک سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے رکھتے کبھی نہیں دیکھا. ماہ شعبان اور ماہ رمضان یہ 2 مہینے ایسے ہیں سرکار مسلسل روزے رکھا کرتے تھے. اس کے علاوہ جو بقیہ مہینے تھے اس میں 2، 4، 6، کبھی 3 اکثر معمول تھا. لیکن شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں روزے رکھنا شروع کرتے تو یصوم شعبان یصلہ برمضان، شعبان کا چاند نظر آتا تو روزوں کی ابتدا شروع کرتے، اور کرتے کرتے رکھتے رکھتے یصلہ برمضان، اس سے رمضان کے مہینے کے ساتھ یوں ملا دیتے. ایسا نہیں تھا کہ جیسے ہمارے ہاں روزہ پہلا کب رکھا جاتا ہے، پہلے روزے کو، رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ہم پہلا روزہ رکھتے ہیں. نہ، حضور شعبان کا چاند نظر آتا تو حضور روزہ رکھنا شروع کر دیتے، اور اتنے رکھتے یعنی ناغہ نہ کرتے، اور مسلسل رکھتے رکھتے اسے ماہ رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیتے. کیوں ملاتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ ماہ رمضان کے علاوہ بقیہ جو 11 مہینے ہیں ان میں تو اتنے روزے کوئی نہیں رکھتے، یا رسول اللہ آپ شعبان شریف میں اتنے روزے رکھتے ہیں کہ ناغہ کوئی نہیں کرتے. بقیہ میں عام مہینوں میں 13واں روزہ، 13ویں تاریخ کا روزہ، 14ویں تاریخ کا روزہ، 15ویں تاریخ کا روزہ یہ سرکار کا معمول ہوتا تھا. لیکن شعبان میں یہ حکم سے شروع کر دیتے ہیں اور آخر تک رمضان المبارک کا چاند نظر آنے تک اسے جاری رکھتے ہیں. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس رات میں بندوں کے اعمال مولا کے حضور پیش ہوتے ہیں. میری خواہش، میری طلب اور میری آرزو اور تمنا یہ ہے کہ جب میرا نامہ اعمال میرے مولا کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت سے ہوں، میرا شمار اس وقت روزے داروں میں ہو. اور پھر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس دفعہ جو پمفلٹ لکھا تھا وہ چھپوا کے پھر آپ لوگوں تک پہنچایا بھی گیا، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوگا، اس میں بھی میں نے یہ روایت نقل کی. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، کیا؟ اذا کانت لیلۃ من شعبان، فرمایا جب شعبان کی رات آ جائے 15ویں تو فرمایا پھر سویا نہ کرو، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا،
فرمایا عام راتوں میں سوتے رہا کرو، لیکن شعبان کی 15ویں جب رات آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ رات جاگ کر اللہ کے حضور قیام کیا کرو، رات اللہ کے حضور قیام کرو۔ وَصُومُوا نَهَارَهَا، اور فرمایا دن کو روزہ رکھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ تعالی ینزل، اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پہ اجلال فرماتا ہے۔ کب؟ لغروب الشمس، 14ویں شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور پھر ارشاد فرماتا ہے فَيَقُول أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِّي، کون ہے جو آج کی رات مجھ سے معافی کا سوال کرے میں اسے معاف کر دوں۔ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ مُسْتَرْزِقٍ، کون ہے جو آج کی رات مجھ سے رزق کا سوال کرے میں اسے رزق عطا کر دوں۔ أَلَا مُبْتَلًا فَأَعَافِيَهُ، کون ہے جو مجھ سے آج کی رات مصیبت کے ٹالنے کا سوال کرے میں اس کی مصیبت کو ٹال کے عافیت میں بدل دوں۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں ساری رات مغرب سے لے کے ساری رات اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا رہتا ہے، یہ فرمان ہوتا رہتا ہے جاری، حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ ساری رات اللہ رب العالمین اعلان فرماتا رہتا ہے، کوئی ہے مجھ سے معافی کا سوال کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، رزق مانگنے والا۔ میں یقین کی بات آپ کو بتاؤں، گزشتہ سال میری والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا۔ یہ رات ایسی تھی کہ اس رات میں نہ جاگ سکا۔ میں اپنی بات، کچھ باتیں ہوتی ہیں حق الیقین اور عین الیقین تک۔ ہر سال شب برات شریف آتی تھی تو میں بڑے اہتمام کے ساتھ جاگتا اور خاص ایک ہی دعا مانگتا، یا اللہ کسی کا محتاج نہ کریں، اور دوسرا میری ماں کا سایہ سلامت رکھیں۔ سارا سال مجھے یقین ہوتا تھا اماں جی جتنے بھی بیمار ہو جائیں روح قفس انسری سے پرواز نہیں کرے گی، مجھے یقین۔ اور یہ جو سال گزرا کچھ ایسی لغویات میں اور دائیں بائیں کچھ مصروفیات تھیں، اماں جی جب بیمار ہوتی تو مجھے خدشہ لگ جاتا پتہ نہیں کیا بننا ہے۔ اور پھر کئی سالہ جو تجربہ تھا میرا کہ شب برات کی رات جاگو اور اللہ کے حضور سوال کرو، مانگو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا جو مانگا جائے سوال کیا جائے اس رات رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ میں نے اپنا تجربہ عرض کیا، آپ کو اپنا تجربہ بتایا ہے۔ ہر سال مجھے یقین ہوتا تھا کہ اماں جتنی مرضی بیمار ہو جائیں جاتی نہیں ہے، اس لیے کہ اس رات ایک ہی شے مانگی، یا اللہ اماں دا سایہ سلامت رکھی۔ لیکن یہ جو سال گزشتہ گزرا، بس کچھ ذمہ داریاں پڑ گئیں، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، وہ کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس رات 14ویں کے سورج کے طلوع ہوتے ہی اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے اور ندا کرتا ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے میں اسے بخشوں، ہے کوئی مجھ سے جو رزق مانگے میں اسے عطا کروں۔ اور حضرت سیدنا عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس رات ہر بندے کو جو سوال کرے اسے رب عطا فرما دیتا ہے، جو سوال کرے۔ صرف نہیں ملتا تو زانیہ کو نہیں ملتا اور مشرک کو نہیں ملتا، زانیہ عورت اور مشرک مرد، اس کے علاوہ جو بندہ سوال کرے رب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں۔ پہلا حصہ میں اپنے نانا جان سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارتا ہوں، اس لیے کہ میرے رب نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے محبوب پر سلام بھی پڑھا کرو اور درود بھی پڑھا کرو۔ ایک حصہ۔ رات کا دوسرا حصہ فرمایا اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کرتے ہوئے، اس لیے کہ حکم ربی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ہم جب کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اعلان فرما دیا برملا، فرمایا میں اس امت پر عذاب نہیں بھیجوں گا تب تک جب تک یہ اپنے رب سے استغفار کرتے رہیں گے۔
جب تک استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اور تیسرا حصہ رات کا، فرمایا اپنے رب کے حضور قیام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا تھا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اے محبوب آپ مجھے ویسے ہی بڑے سونے لگتے ہیں، میری بارگاہ کے بڑے قریب ہیں، لیکن جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ میری بارگاہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، لہذا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، محبوب سجدہ کیا کیجئے اور میری بارگاہ کے مزید قریب ہو جایا کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اور تابعین میں سے حضرت امام طاؤس یمانی فرماتے ہیں میں نے یہ بات حضرت امام حسن مجتبیٰ سے سامنے بیٹھ کے سنی تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضور جو بندہ اس طرح رات گزارے گا اللہ اسے کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ دیکھیں نا، پہلی رات کا حصہ، رات کا پہلا حصہ درود و سلام پڑھتے گزرا، دوسرا حصہ استغفار کرتے گزرا، تیسرا حصہ جو ہے وہ اللہ کے حضور قیام کرتے ہوئے اور سجدہ ریزی کرتے ہوئے گزرا۔ تو حضور آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ جو اس رات کو اس طرح گزارے رب اسے کیا اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا میں اپنی بات نہیں کرتا، حالانکہ امام حسن مجتبیٰ اس منصب اور مقام پر ہیں، اپنی بات بھی کریں تو امت کے لیے حجت ہے، لیکن فرمایا میں اپنی بات نہیں کرتا، میں نے سنا اپنے ابا جان حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے، اور انہوں نے سنا تاجدار کائنات آقا علیہ السلام سے۔ حضور نے فرمایا جو اس رات کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ کے مقربین میں لکھ دے گا۔ جو اس رات کو زندہ کرے گا، زندہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ شب بیداری کرے، اللہ کے حضور قیام کرے، سجدہ ریزی کرے، توبہ استغفار کرے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے اور گجرے بھیجے۔ فرمایا جو اس رات کو اس طرح زندہ رکھے گا اللہ اسے اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث مبارکہ اور سن لیں، آقا علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، نام کیا ان کا؟ حضرت سیدنا، دب کے بولو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے صاحبزادوں میں سے بڑے صاحبزادے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے سنا حضور فرما رہے تھے 5 راتیں ایسی ہیں جن میں بندہ مومن دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کتنی راتیں؟ پھر بولو کتنی راتیں؟ پہلی ان میں سے ماہ رجب کی پہلی رات، پیار سے بول سبحان اللہ، پہلی رات ماہ رجب کی، اور دوسری وہ رات جو ہر 7ویں دن آ جاتی ہے، جمعۃ المبارک کی رات، تیسری عید الفطر کی رات، چوتھی عید الاضحیٰ کی رات، اور 5ویں 15 شعبان المعظم کی یہ رات جس میں آپ مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، شب برات۔ یہ 5 راتیں کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، خود صحابی ہیں اور صحابی رسول کے بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جن میں بندہ مومن دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ان میں سے 5ویں رات جو ذکر کی وہ ماہ شعبان المعظم کی نصف شب کی رات، نصف شعبان کی رات۔ اور اس رات سے متعلق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ وہ رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی ہے، اتنی جوش میں ہوتی ہے، فرمایا جتنا قبیلہ بنو قلب کی بکریوں پر بال ہیں، فرمایا ان بالوں سے بھی زیادہ اس رات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کے گناہوں کو رب تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات، یہ وہ مبارک رات۔ اور میں نے عرض کی حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس رات اللہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے اور سوال کرتا ہے کوئی رزق مانگے اسے بھی دے دو، اولاد مانگے اسے بھی دے دو، بخشش مانگے اسے بھی دے دو، میری بارگاہ کا قرب مانگے اسے بھی دے دو، زندگی مانگے اسے بھی دے دو، حتیٰ کہ جو کوئی سوال کرنے آئے آج اسے خالی نہ لوٹاؤ، اسے جھولی بھر کے بھیجو واپس۔ یہ وہ مقدس رات ہے۔ دوستان ذی وقار، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس رات کی عظمت کو پہچانیں، اس کی اہمیت اور اس کی قدر کو پہچانیں۔